مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان چچاؤں کا تذکرہ خیر چل رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے متعلق ہم نے پچھلے درس میں پڑھا۔ آج کے درس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیان ہوگا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کی غرض سے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ سارا دن تقریباً آپ کا جنگل میں گزرا شکار کے لیے۔ اس دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی اور بہت ہی اول پھول بولا اس نے، اور حد درجے کی کمینگی کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے پیکر ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سے اعراض فرمایا، درگزر کیا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ہی کوئی لونڈی آپ کو ملی جس نے وہ دن بھر کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چشم دید گواہ تھی، اس کی ساری باتیں اس نے اپنے کانوں سے سنی تھیں، اس کی سب بدتمیزی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا اور ساری وہ جو دن بھر کی داستان تھی وہ بتائی کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت ہی مس بیہیو کیا ہے، بدتمیزی کی ہے، حد درجہ کی، بہت دل آزاری کی ہے۔ یہ بات سن کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو کہ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کو انتہائی دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو گھر جانے کے بجائے آپ سیدھے حرم شریف میں چلے گئے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی وہاں پر موجود تھی اور یہ خود بھی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں وہ تیر تھا، تیر کمان، وہ کمان لٹکائی ہوئی تھی، وہ ہاتھ میں تیر پکڑا ہوا تھا، اور وہی تیر آپ نے جا کے ابو جہل کے سر میں مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ آپ نے خوب اس کو سنائی اور تو اس نے کہا کہ امیر حمزہ، ہم تو تجھے معقول آدمی سمجھتے تھے اور اپنا طرفدار سمجھتے تھے، کیا تو نے بھی محمد کا دین قبول کر لیا ہے؟ تو آپ نے اگرچہ پہلے تو نہیں کیا ہوا تھا یا اس کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا، لیکن جب اس نے یہ بات کی کہ تو نے بھی اس کا دین قبول کر لیا ہے، تو کہا ہاں میں نے بھی کر لیا ہے، تم سے جو ہوتا ہے وہ کر لو،
آج کے بعد میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار ہوں۔ اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، آ کے تعزیت کی، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ نے بھی کلمہ پڑھ کے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مسرت اور خوشی ہوئی۔ فرمایا کہ مجھے اس کی بدتمیزی کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنی خوشی مجھے آپ کے قبول اسلام کی ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا، اسلام قبول کرنے کا سبب ٹھہرا۔ اور اس کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر آپ کی ساری زندگی خدمت اسلام میں گزری۔ آپ کے ساتھ ہی حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو ان دونوں ہستیوں کے قبول اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ دار ارقم میں اکٹھے ہوتے تھے۔ حضرت ارقم کا یہ گھر تھا، ان کے گھر میں اکٹھے ہوتے اور وہاں پر خفیہ طور پہ ابھی تبلیغ اسلام جاری تھی۔ 40 سے 50 کے قریب لوگوں نے، اس کے درمیان اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، وہ سارے حضرت ارقم کے گھر جمع ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تبلیغ فرمایا کرتے اور احکام اسلام کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ ہاں عمر، بالکل میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ ہاں عمر، کیوں نہیں؟ اللہ کے فضل سے ہمارا دین ہی سچا دین ہے۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یوں چھپ چھپا کے کیوں عبادت کریں گے؟ اب کہ علل اعلان اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی۔ اور پھر اسی دار ارقم میں مسلمانوں کی 2 قطاریں بنی، اور ایک قطار کے آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کے، اور ایک قطار کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ننگی تلوار لے کے چل رہے تھے۔ اور یہ ایک چیلنج تھا کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، کہ ہے کوئی راستہ روکنے والا تو اب راستہ روک کے دکھائے۔ کہ جب مکہ کی 2 جلیل القدر ہستیاں، 2 جلیل القدر شخصیات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر اب فرمایا کہ کوئی راستہ روک کے دکھائے، کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ اور اس طرح مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں جا کے علل اعلان اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت شروع کی، طواف کیا اور دیگر اپنے جو ابھی تک احکام اسلام آئے تھے ان پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے فائدہ مند اور پاورفل ثابت ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب صاحب حیثیت لوگ، وہ لوگ کہ جن کی معاشرے کے اندر ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، وہ فائنینشلی سٹرونگ ہوتے ہیں اور ویسے بھی ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، ایسے لوگ جب اسلام اور دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے دین کو مضبوطی ملتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلامی تعلیمات کے پرچار کے لیے اور شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے،
انہیں اپنا اثر و رسوخ، اپنے وسائل، اپنا عہدہ، ان چیزوں کو اسلام کے لیے لازمی طور پہ بروئے کار لانا چاہیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے بعد اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف رکھی، اور آپ کی شہادت جنگ احد کے اندر ہوئی۔ جنگ بدر میں بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شریک تھے، اور آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، مکہ کے سرکردہ سرداروں میں سے ایک تھے۔ جنگ بدر کا سبب جو قافلہ بنا، اس قافلے کی قیادت اس وقت ابو سفیان ہی کر رہے تھے۔ آپ مشرکین مکہ کے لیڈر تھے اور ایک کامیاب بزنس مین بھی تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، جس قافلے کا راستہ مسلمانوں نے روکنا تھا، اور پھر وہی سارا جنگ بدر کا وہ سبب بنا۔ تو غزوہ بدر میں ابو سفیان کے بھی قریبی رشتہ دار اور ان کی جو بیوی تھیں حضرت ہندہ، انہوں نے بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئیں، لیکن اس سے قبل ان کا بھی اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو ان کے بھی جو ہے وہ بھائی باپ وہ جنگ بدر میں قتل ہوئے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ تو اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ضرور شہید کرواؤں گی۔ تو انہی کا جو ہے غلام تھا وحشی، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا، صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ وحشی کو نیزہ مارنے میں بڑی مہارت تھا تو وہ غلام، لیکن یہ فن تھا اس کے پاس کہ وہ نیزہ جب پھینکتا تھا، دور سے پھینکتا تھا تو نیزہ بالکل نشانے کو جا کے تاکتا اور اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اس کو اچیو کرتا تھا۔ تو ہندہ نے وحشی کو کہا کہ اگر تم امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرو گے تو میں تمہیں تحفے کے طور پر آزادی دوں گی، کہ غلامی سے تمہیں آزاد کر دوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اتنا اتنا سونا اور اتنے پیسے یہ وہ فلاں اتنی چیزیں دی جائے گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، اور آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چٹان تھی، ایک پتھر تھا، اس کی اوٹ میں وحشی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے نیزہ تاکا، جو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیلی ہول کی نچلی سائیڈ پہ وہ نیزہ لگا اور پیچھے کمر سے نکل گیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور شہادت بھی ایسی المناک اور دردناک شہادت کہ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مسلح کر دیا گیا، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کی ناک کاٹ دی گئی، اعضائے بدنیاں کو کاٹ کے ان کا ہار بنایا گیا، اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ کا کلیجہ بھی نکال کے کچا چبایا گیا۔ یعنی یوں اذیت ناک جو ہے وہ آپ کی ایک شہادت تھی، اور اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ آپ نے دی۔ اور پھر جب آپ کو تدفین کی باری آئی اور آپ کو کفن دینے کی باری آئی، تو دیگر مسلمانوں کے ساتھ آپ کا جسد اطہر بھی موجود تھا، کپڑے کم تھے، کفن کی چادریں کم تھیں، آپ کا قد مبارک بڑا تھا، اور وہ چادر جو کفن کی تھی وہ چھوٹی تھی کہ آپ کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ بالآخر حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ چادر آپ کے چہرے پہ ڈال کے اور پاؤں پہ گھاس ڈال کے تو آپ کو احد پہاڑ کے دامن میں ہی دفن کر دیا گیا۔ تو یہ اسلام کے لیے اتنی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
خاندان کی ہیں۔ دیکھیں جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، لیکن اسلام کی خاطر کہ اتنی اس حد تک مکے کا سردار ہو، لوگ اس کے سامنے جھکے چلے جاتے ہوں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال دولت تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے قبول کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید دکھ تھا اپنے چچا جان کی شہادت کے موقع پر۔ حضور علیہ السلام انتہائی غمگین ہوئے، مبارک آنکھوں میں آنسو بھی آئے، بلکہ جب وحشی نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، ایون کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی معاف کر دیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کا اسلام قبول ہے سب کچھ، لیکن وحشی کبھی میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے پیارے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی۔ اور حضرت وحشی پھر یہ جنگ یمامہ کے موقع پر مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے دار تھا اور جس نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس فتنے کا سر کچلا گیا، مسیلمہ کذاب کو قتل واصل جہنم کیا گیا اور اس کے لشکر کو شکست دی گئی، اور فتنہ انکار نبوت جو تھا اور اس نے جو نئے ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس فتنے کو اس کی سرکوبی کی گئی۔ تو مسیلمہ کذاب کو جہنم میں پہنچانے کی سعادت بھی حضرت وحشی کو نصیب ہوئی کہ انہوں نے نیزہ مارا اس کو، اور وہ اپنے وہ گھوڑے سے نیچے گرا، اور پھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بیٹے نے جا کے اس کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا۔ تو اس دن کے بعد حضرت وحشی کو تھوڑا اطمینان ہوا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو شہید کرنے کا جرم بھی مجھ سے ہوا، لیکن اسلام کے بدترین دشمن کو جہنم میں پہنچانے کی سعادت بھی میرے حصے میں آئی۔ تو آپ کہتے تھے کہ یہ جو مسیلمہ کذاب کا جو اس کو واصل جہنم کرنا ہے نا، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ان کی جو شہادت مجھ سے ہوئی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کچھ بدل ہو جائے گا۔ بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی معاملات ہوئے۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے خدمات اور حضور علیہ السلام کی اپنے چچا جان سے محبت اور ان کی حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔